السلام علیکم۔ اس بات کا ثبوت خلفائے راشدین سے کہ عیدین کی نماز پہلے خطبہ بعد میں۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 963، صحیح مسلم 2052۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تمام حضرات نماز عید پہلے خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے ایک طرق میں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 5098۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 5098۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا مسلمانوں کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک طرق میں، مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 5098۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی۔ ان دونوں حضرات نے عیدین کی نماز پہلے پڑھی اور خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا مسلمانوں کو۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 5571۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بقر عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5571۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بقرہ عید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی، میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 5572۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانہ میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں میں عیدگاہ میں ان کے ساتھ حاضر تھا۔ وہ دن جمعہ کا بھی تھا اور عید کا بھی، یعنی عید جمعہ کے دن آ گئی تھی۔ اس دن جمعہ بھی تھا کہ
آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور پھر فرمایا اے لوگو، آج کے دن نماز کے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، دو عیدیں، ایک عید کا دن، دوسرا جمعہ کا دن۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس جو لوگ دیہات سے آئے ہیں، اطراف سے آئے ہیں، مدینہ کے اطراف سے آنے والے جو لوگ ہیں، تو فرمایا جو شخص ان میں سے پسند کرے وہ جمعہ کے لیے ٹھہر جائے، جس کا دل چاہے نماز عید پڑھ کر چلا جائے، اپنی بستی میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جا کر پڑھے، یا جیسے اس کو اللہ توفیق دے وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے علاقہ میں جا کر پڑھے، وہ اس کو خطبہ کی جمعہ کی رخصت ہے، وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اگر ٹھہرنا چاہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے، ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی جمعہ کی، جس دن عید اور نماز جمعہ ایک ہی ساتھ آ گئے تھے، تو پھر آپ نے لوگوں کو اجازت دی چاہے ظہر کی نماز پڑھیں چاہے جمعہ کی نماز کے لیے وہ ٹھہر جائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 5573، یہ آپ نے 5572 سنی، آگے اسی کے متصل حدیث کا نمبر 5573 کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں آیا۔ حضرت ابو عبید فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں آیا، تو انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو عبید فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا تھا، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مسلمانوں کو نماز عید پڑھائیں عیدگاہ میں جا کر۔ تو حضرت ابو عبید فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز عید پہلے پڑھی اور خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا لوگوں کو۔ اچھا، پھر یہ بات کہ اب جو مولوی حضرات نماز عید نماز عید بعد میں پڑھتے ہیں اور خطبہ پہلے دیتے ہیں، یہ عید کی نماز سے پہلے خطبے کا رواج جو سنت رسول کے خلاف ہے، بدعت، یہ کس نے جاری کی، کیوں جاری کی اور کب جاری کی، اس کا بیان صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 956۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، کہ نماز عیدین کے لیے نکلنا بغیر ممبر کے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو بخاری میں ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ العیدین میں حدیث کا نمبر ہے 2053۔
اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بتلا دیا، دونوں جگہ، دونوں یعنی بخاری اور مسلم میں حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جا کر سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اندر لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرما چکے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو جمع شدہ لوگوں میں سے لوگوں کو الگ کرتے جن کو کہیں بھیجنا ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے جاتے جو نماز کے لیے جمع ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطبہ ارشاد فرماتے، خطبے کے اندر وعظ و نصیحت کرتے اور پھر فرماتے تصدقوا تصدقوا تصدقوا، کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہوتے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں عورتیں اپنے گلے کے ہار اور اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنے زیور اتار اتار کر وہ صدقہ کر رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے ہیں، تو اس وقت جو عورتیں صدقہ دیا کرتی تھیں تو اس کا استعمال خرچ صحیح ہوتا تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 40 دن تک چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، یعنی پھر پوچھا گیا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، فرماتی ہیں کھجور پر، پانی پر، یا دودھ کے چاند گھونٹ پر۔ جو صحابہ کرام جن کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، دودھ والے جانور ہوتے تھے، وہ ان کا دودھ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور ہدیہ بھیج دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیتے اور ہمیں پلا دیتے تھے، یعنی چند گھونٹ پانی اور کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں ہوا کرتی تھیں، مختصر سی ہوتی تھیں، مگر پھر بھی وہ گزارا کر لیتے تھے۔ تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبار سونے کے لگے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ وہ مکمل کا مکمل خرچ نہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، جلدی گھر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ٹکڑا سونے کا غالباً وہ پڑا تھا جو مجھے صدقہ کرنا بھول گیا تھا، میں اب اس کو خیرات کرنے کا حکم دے آیا ہوں۔ تو اب بھی عیدین کے موقع پر مولوی حضرات صدقہ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ جانے وہ صحیح خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز عیدین پڑھتے، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے، پھر عورتوں کو خطبہ بھی دیتے، کہیں لشکر بھیجنا ہوتا وہ لشکر بھیجتے، لوگوں کو بہترین اچھی باتیں یعنی واعظ و نصیحت فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلم یزل الناس علی ذالک، اس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور طریقہ لوگوں کے اندر جاری رہا، یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد بھی صحابہ کرام کے اندر یہی سنت چلتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت لوگوں کو دی، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی کان مروان بن الحکم،
یہاں تک کہ مروان بن حکم مکہ اور مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخرجت مخاسرا، عید کا دن تھا، میں بوڑھا تھا کافی، مروان کے ہاتھ کے سہارے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میں عیدگاہ کی طرف آیا، عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اس کے ہاتھ کے سہارا سے، یہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں مروان حتی اتینا المصلی، فخرجت مخاسرا مروان حتی اتینا المصلی، حتیٰ کہ میں مروان کے ہاتھ کے سہارا سے عیدگاہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں جب میں عیدگاہ کے اندر پہنچا فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ السَّلْتِ قَدْ بَنَا مِنبَرًا مِّن طِينٍ وَلَبَنٍ، فرماتے ہیں کہ میں نے عیدگاہ کے اندر گارے اور اینٹوں سے بنا ہوا ممبر دیکھا جو کثیر بن سلط نے مروان بن حکم کے لیے تیار کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ممبر جب میں نے دیکھا تو وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، تو فرماتے فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ السَّلْطِ قَدْ بَنَا مِنبَرًا مِّن طِينٍ وَلَبَنٍ، وہ گارے اور اینٹوں سے بنا ممبر دیکھا فَإِذَا مروان يُنَازِعُنِي يَدُهُ، تو مروان میرے ہاتھ کو مجھ سے چھڑا رہا تھا اور میرے ہاتھ کو كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنبَرِ، کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف، ممبر کی طرف۔ جب عیدگاہ میں پہنچے میرے ہاتھ کو ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مروان کے ہاتھ کو مصلی کی طرف، نماز کی جگہ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، میں اس کے ہاتھ کو کھینچ رہا تھا مصلی کی طرف کہ پہلے نماز پڑھنی ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فرماتے ہیں تو مروان نے اپنے ہاتھ کو مجھ سے کھینچ لیا، میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، کھینچ کر جلدی جلدی وہ ممبر پر چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا رأیت ذالک منہ کہ وہ ممبر پر چڑھ گیا، قلت این الابتداء بالصلاۃ، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ نماز کا پہلے پڑھنا کہاں گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے، وہ نماز کا پہلے پڑھنا کہا گیا۔ تو فقال، مروان نے کہا لا، نہیں یا ابا سعید، نہیں ابو سعید، قد ترک ما تعلم، وہ سنت رسول اب چھوڑ دی گئی ہے جس کو تم جانتے ہو، وہ سنت رسول اب چھوڑ دی گئی ہے جس کو تم جانتے ہو، یعنی مروان نے اس سنت رسول کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو بدلا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، والذی نفس بیدہ، مجھے خدا کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں وہ سعید کی روح ہے، لا تأتون بخیر مما اعلم، اے مروان تو خیر پر نہیں ہے، اس چیز سے تو خیر پر نہیں ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی میں سنت کو چاہتا ہوں، تو بدعت کو چاہتا ہے، اس لیے تو بدعت کو اختیار کرنے سے تو خیر پر نہیں ہے، بھلائی پر نہیں ہے۔ مما اعلم، میں اس چیز کو جانتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ہے، میں اس چیز کو جانتا ہوں، یہ جو تو نے بدعت جاری کی ہے، میں اس سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو جانتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے پڑھتے تھے اور عیدین کی نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ تو یعنی بدعت جو ہے یہ سنت کے مقابلے میں بدعت رد ہے،
यानी बिदअत सुन्नत का मुकाबला नहीं कर सकती। यही बात हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, सलास मिरारिन, मैंने 3 बार मरवान को कहा कि ये जो तूने बिदअत जारी किया है, तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को बदल दिया है। और मरवान ने खुद भी कहा, या अबा सईद, अबू सईद का तो तोरे का मातालम हो, जिस सुन्नत को तू जानता है अब वो छोड़ देगी है। मालूम हुआ ये सुन्नत रसूल का तारिक मरवान था। उस मरवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदला, जो सुन्नत थी कि पहले नमाज पढ़ी जाती थी, बाद में खुतबा दिया करता था। सुमन सरफा, फिर हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मैं जब वो मरवान मिंबर पर चढ़ गया तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ दूर चला गया, यानी दूर, मिंबर से दूर चला गया। ये ना हो कि लोग कहें कि अगर मरवान ने बिदअत जारी की है तो सहाबा भी तो साथ बैठे हैं, सहाबा भी तो साथ बैठे हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी तो बैठे हैं, ये बुजुर्ग सहाबा। इसलिए सहाबा दूर फरमाते हैं, मैं दूर चला गया मिंबर से, ताकि लोग ये ना समझें कि उसने बिदअत जारी की है, शायद कोई ये अच्छा काम है। क्योंकि ये नमाज जो होती थी तो वो तो वक्त का हाकिम पढ़ाता था, वक्त का हाकिम पढ़ाता था। सही बुखारी के अंदर ये अल्फाज हैं, मरवान ने कहा, ऐ अबू सईद, मैंने इसलिए खुतबा को नमाज से पहले कर दिया गया है, अब इस वक्त जो है लोग खुतबा सुनने के लिए नहीं बैठते, जब नमाज हो जाती है तो फ़ौरन चले जाते हैं, खुतबा सुनने के लिए बैठते नहीं, इसलिए मैंने खुतबा को पहले कर दिया, नमाज को बाद में कर दिया। तो ये वो लोग थे जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबाए किराम पर वो लानते क्या करते थे। फिर लोगों ने खुतबा ही इनका क्या सुनना था, लोग इनके खुतबा के अंदर बैठते नहीं थे, लोग इनके खुतबा के अंदर बैठते नहीं थे। उन्होंने सुन्नत को बदल कर बिदअत जारी की कि जो लोग पहले आते हैं नमाज के लिए जो आते हैं, उन्होंने आखिर नमाज तो पढ़नी है, और नमाज भी वक्त के हाकिम के पीछे पढ़ी जाती थी। उस वक्त जो हाकिम होता था और लोगों का काजी होता था, इमाम होता था, नमाजें पढ़ाता था, और उसी के पीछे लोग नमाज पढ़ते थे। इसलिए उसने कहा कि मैंने इस तरीके को, यानी सुन्नत रसूल को बदल दिया, लोग खुतबा सुनने के लिए नहीं बैठते। लोग कहाँ बैठते? हज़रत अली अल मुर्तज़ा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को ये इन पर लानते क्या करते थे, लोग इनके खुतबा के अंदर बैठते नहीं थे। ये ऐसी बात है जैसे आप देखते हैं कि लोग जो मस्जिद के अंदर माह रमज़ान के अंदर इत्तिकाफ़ के लिए बैठे होते हैं, अगर कोई दूसरा तरावी पढ़ने के लिए आए या ना आए, तो कम अज़ कम ये जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, चाहे इमाम सारी रात पढ़ाता रहे, वो बेचारे इत्तिकाफ़ में बैठने वाले सारी रात उसके पीछे नमाज़ पढ़ते रहते। तो इसी तरह जो नमाज के लोग आते थे, उन्होंने तो नमाज के इंतज़ार में तो बैठना ही था, चाहे खुतबा जिस तरीके से वो देता रहे। वक्त का हाकिम था वो यानी मक्का और मदीना का वो गवर्नर था हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से। तो बहरहाल ये जो बिदअत है, ये जो बिदअत है यानी खुतबा नमाज से पहले और नमाज बाद में, ये मरवान ने जारी की। आपने सुना खुलफाए राशिदीन से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लम के तरीक़ा मुबारक से कि आप सल्लम नमाज ईदैन पहले पढ़ते थे, खुतबा बाद में दिया करते थे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक